9/11 کے دن جو بھی ہوا تقریباً 3000 کے قریب کیجوالٹیز ہوئے. جو لوگ تھے تو وہ معصوم تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ killing one person is like killing the whole humanity. اسامہ بن لادن کے پولیٹیکل ڈیفرنسز جائز تھے، لیکن اسامہ بن لادن کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ معصوم لوگوں کو قتل کرے. لیکن میرا سوال یہ بھی ہے 11 کے دن جو بھی ہوا تو اس کی ریٹیلیشن میں جو وار آن ٹیرر تھا، ان کا جو آپریشن تھا دہشت گردی کے خلاف، پھر امریکہ آتے ہیں افغانستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یہاں پر معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، وہ بھی معصوم لوگ تھے. یہاں پر خون خرابہ ہوتا ہے، 20 سال یہاں پر جنگ ہوئی، عراق کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، غازہ میں جو ہوا ریسنٹلی ان کا کیا قصور تھا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ اسرائیل نے جو بھی کیا تو وہ امریکہ کے آشیرواد کے بغیر پاسبل نہیں تھا. ایک سائڈ پر آپ اس قسم کی پالیسیز بناتے ہیں اور دوسرے سائڈ پر آپ یہ فرماتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے. جب آپ اس قسم کی پالیسیز بناتے ہیں تو اس قسم کی پالیسیز کی وجہ سے ایکسٹریمزم جنم لیتی ہے، اور یہ وہی ایکسٹریمزم ہوتا ہے جس سے پھر ٹیررزم آنے لگتی ہے. ہمیں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں بتاتے، لیکن جب ڈیولپنگ کنٹریز کی بات آتی ہے، جب بات آتی ہے ان کے مفادات کی، پھر ہیومن رائٹس ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جب تک وہ اپنے پالیسیز کے اوپر نہیں سوچیں گے، یہی ایکسٹریمزم جنم لیں گی اور یہی ٹیررزم ہوگی اس معاشرے میں. کیونکہ جب معاشرے میں انجسٹس ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کے فیملیز کو مارتے ہیں، جب آپ ڈرونز اٹیک کرتے ہیں، جب آپ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، تو پھر اس معاشرے میں لوگ اٹھتے ہیں اور بندوق اٹھاتے ہیں. مشرف اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں لکھتے ہیں کہ we handed over great number of people to the United States of America after 9/11 in exchange of dollars. یہ بات صرف مشرف تک محدود نہیں ہے، بلکہ 9/11 کے بعد تقریباً 48 کنٹریز سے 780 لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا. ایون یہ جو جیل تھا تو یہ امریکہ سے بھی باہر تھا، تاکہ امریکہ کا اپنا جو قانون ہے وہ بھی ان کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہو. ان لوگوں کو کافی عرصے تک بروٹلی ان کے اوپر تشدد کیا گیا، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، فزیکلی ان کو ٹارچر کیا گیا. یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ون آف دی موسٹ سیولائزڈ سوسائٹی ان دی ورلڈ. ادھر انسان تو دور کی بات ہے، بلکہ جانوروں کی بھی وہاں پر وہ رائٹ ہے. یہاں پر جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہے تو وہاں پر انسانوں کی بھی وہ رائٹس نہیں ہیں جو کہ ان معاشروں میں جانوروں کے رائٹس ہوتے ہیں. آئیے آج میں آپ کو اس جنگل کی کہانی سناتا ہوں.